مولاي صل وسلم دائما ابدا بحمدہ تعالی۔ آج ہمارا 47واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 پر کل گفتگو جاری تھی کہ وقت ختم ہو گیا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں سے ہم نے استدلال کیا تھا کہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس خاوند کے لیے اتنی دیر تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے اور دوسرا خاوند بھی نکاح کے بعد اس سے ہم بستری کرے، پھر کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو سکا، اس نے طلاق دے دی۔ اب وہ یہ جو دوسرے خاوند نے طلاق دی ہے اس کی عدت بھی گزرے تو پھر وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اس پر ہم نے اپنے چند دلائل پیش کیے تھے۔ اسی مسئلہ طلاق ثلاثہ میں مسلم شریف جلد 1 صفحہ 477 کتاب الطلاق میں ایک حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں خلافت صدیقی میں اور حضرت عمر کی خلافت کے 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک گنا جایا کرتا تھا، اس لیے 3 طلاقوں کو ہم ایک گنیں گے۔ یہ ایک بڑی مایہ ناز دلیل سمجھ کے بیان کی جاتی ہے۔ اب اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ یہ حدیث جو ہے مؤول ہے، مؤول جس میں تاویل کی جاتی ہے۔ کیوں مؤول ہے؟ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور راوی حدیث خود یکدم 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتے ہیں، اور قانون ہے کہ جب راوی حدیث اپنی روایت کردہ حدیث پر عمل نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہے، تو خود راوی حدیث اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اب بات کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ قانون اکیلے نہیں بنایا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ سب صحابہ کرام موجود تھے۔ امیر المومنین، امام المتقین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود تھے۔ باقی ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا
کہ فلاں صحابی نے کہا ہو عمر تو نے یہ کام غلط کیا ہے، جب نبی پاک کے زمانہ میں 3 طلاقیں دی جاتی تھیں اور ایک سمجھی جاتی تھیں، تو کون ہوتا ہے قانون رسالت میں تبدیلی کرنے والا؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابہ کرام مخالفت رسول پر اتفاق کر سکتے تھے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ بات کچھ اور ہے، یہ حدیث ہے مؤول، اور یہ خبر بھی دی ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے بآواز بلند، بعد میں بھی کسی نے نہیں کہا۔ اچھا، اس حدیث پر ایک اور بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ اس عورت کی طلاق مراد ہے کہ جس کو خلوت سے پہلے 3 طلاقیں اس طرح دی گئی ہوں: جا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ اگر اس طرح 3 طلاقیں دی جائیں اس عورت کو جس سے ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو پہلی طلاق پڑتی ہے، عورت آٹومیٹیکلی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اور باقی کی 2 طلاقیں تو لغو ہو گئی نا۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے، صحابہ کرام کبھی سرکار کے ارشاد کے خلاف اجماع نہیں کر سکتے تھے، کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہنا یہ پڑے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی بات ہے۔ یہ اس عورت کی طلاق ہے جس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دی گئی ہو، کیا کہہ کے؟ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ پہلی واقع ہو جائے گی اور باقی کی 2 ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا، ابو داود شریف ہے، کتاب الطلاق ہے، صفحہ 299 ہے کہ ابو صہبا نے پوچھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ دور نبوی میں، دور صدیقی میں اور شروع خلافت فاروقی میں جو کوئی اپنی غیر مدخول بہا عورت کو 3 طلاقیں دیتا تھا؟ غیر مدخول بہا کون ہے؟ جس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو ایک ہی مانی جاتی تھی۔ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، پتہ ہے مجھے۔ کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دے، جعلوها واحدة على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدر من امارت عمر۔ ہاں، جو ایسی بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے خلافت کے ابتدائی دور میں ایک ہی مانی جاتی تھی۔ اب یہ حدیث آگئی صراحتاً۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چل گیا کہ مسلم کی حدیث کا وہی مطلب ہے جو ابو داود کی اس حدیث کا مطلب ہے، اور یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ ایک اور بات ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں اور صدیق اکبر کے دور میں لوگ طلاق پتہ کس طرح دیا کرتے تھے؟ تجھے طلاق ہے یہ کہہ کر ایک طلاق دیتے تھے، پھر اسی طلاق کی آگے تاکید کرتے تھے، تجھے طلاق ہے، تینوں طلاق ہی لکھے چ نہ رہ جائیں، دی ایک طلاق اور بعد میں 2 مرتبہ تاکید کر دی، جا تینوں طلاق ہی۔ بندہ نہیں طلاق دے کر ایک ہی طلاق دے کر کہتا پھرتا ہے میں اپنی بیوی نو طلاق دیتی ہے، تو اب دوبارہ کہنا وہ تو خبر دینا ہے نا۔ اب دوبارہ کہنے سے یہ مطلب تھوڑا کہ دوسری طلاق اس نے دے دی ہے، یہ بات سمجھئے نا آپ۔ تو پتہ چلا کہ جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا نا کہ کچھ حالات چینج ہو گئے ہیں، لوگ اب اس طرح جلدی کرنے لگ گئے ہیں، وہ 3 طلاق بھی اسی طرح دے دیتے ہیں، تو اب حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ قانون بنایا گیا کہ نہیں بھائی پچھلی بات ختم، اب تم کرتے ہو گڑبڑ، اس لیے ہم 3 کو 3 شمار کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مسلم شریف کے شارح حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ زمانہ نبوی میں عام طور پر لوگ 3 طلاقوں سے اول طلاق سے طلاق کی نیت کرتے اور پچھلی 2 طلاقوں سے تاکید کرتے تھے۔ اس لیے جو کوئی بغیر نیت کے بھی یکدم 3 طلاقیں دیتا، نہ 1 کی نیت، نہ 2 کی، نہ 3 کی، بغیر نیت کے اگر یکدم 3 طلاقیں دیتا تو ایک ہی مانی جاتی تھیں۔ اس وقت غالب حال یہی تھا، مگر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 3 طلاقوں سے 3 کی نیت کرنے لگ گئے تھے، 3 طلاقوں سے 3 کی نیت کرنے لگ گئے تھے، اس لیے صورت مسئلہ بدلنے کی وجہ سے مسئلہ کا حکم بھی بدل گیا۔ میرا مالک ان غیر مقلدوں کو حدیث سمجھنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اب ایک اور سوال کیا جاتا ہے، اس حدیث کا جواب تو سمجھ میں آ گیا نا۔ مسند امام احمد جلد پہلی صفحہ 265 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی ایک حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے رکانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں کہا 3 بار طلاق طلاق طلاق۔ اب یہ دلیل آ رہی ہے غیر مقلدین کی، 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، پھر بڑے پریشان ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا اے تو نے طلاق کس طرح دی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو 3 طلاقیں دی تھیں۔ سرکار نے فرمایا ایک ہی مجلس میں؟ جی آقا ایک ہی مجلس میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر یہ ایک طلاق ہے، اگر تو چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی غیر مقلدین پیش کرتے ہیں اور پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو جی سرکار نے فرما دیا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو ایک ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی۔ لیکن جواب بھی سن لیجئے، بچہ جی یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے چند وجوہات سے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مسلم شریف کے شارح حضرت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
کہ وہ روایت جس کو مخالفین روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت رکانہ نے 3 طلاق دی جس کو 1 قرار دیا گیا، یہ ضعیف ہے۔ امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ضعیف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے ثلاثہ کی بجائے لفظ البتہ استعمال کیا تھا۔ ثلاثہ نہیں کہا تھا انت طالقن ثلاثن، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا تھا؟ لفظ البتہ استعمال کیا تھا، انت طالقن البتہ۔ اور یہ جو البتہ لفظ ہے نا، یہ 1 کا بھی احتمال رکھتا ہے، 3 کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اب امام نووی فرماتے ہیں اس ضعیف روایت کو بیان کرنے والے نے یہ خیال کیا البتہ کا لفظ جو ہے یہ 3 کا احتمال رکھتا ہے، تو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق البتہ کو ثلاثہ میں بدل دیا۔ حقیقت میں ثلاثہ نہیں تھا، یہ راوی نے البتہ کو ثلاثن کے اندر تبدیل کیا۔ اب بات ذرا اس کو ذہن میں رکھنا کہ راوی نے البتہ کو لفظ ثلاثن کے اندر تبدیل کیا اپنی سمجھ کے مطابق۔ اس پر تبصرہ بھی میں کرتا ہوں، اور اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اصل چیز قرآنی ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ قطعی ہے۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی مرضی شامل نہیں کہ سرکار نے اپنی مرضی کا کوئی لفظ بنا کے اس کے اندر ڈالا ہو، نہ۔ یہ قرآن وہی چیز ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جبریل علیہ السلام نے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ اکثر روایت بالمعنی ہیں، وہ الفاظ نہیں روایت ہوتی۔ اکثر حدیثوں میں اکثر حدیثیں روایت بالمعنی ہیں۔ تو ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے کئی طریقے محدثین نے بنائے ہیں۔ اس حدیث کو پرکھنا ہے، کیا یہ اس اصول کے خلاف تو نہیں، اس اصول کے خلاف تو نہیں، اس اصول کے خلاف تو نہیں۔ پھر سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ کہیں قرآن کے خلاف تو نہیں۔ تو جب قرآن کے خلاف نظر آتی ہے تو پھر وہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قانون یاد رکھنا، نہ بخاری کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، نہ ہی مسلم کا ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ یہ میری بات یاد رکھو گے بچوں تو ملحدین کے واروں سے بچ جاؤ گے، وگرنہ جو الحاد ہے نا بڑا دندناتا پھرتا ہے۔ اور یہ ملحدین اعتراض بھی اسلام پر، قرآن پر، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اگر کرتے ہیں نا تو سہارا انہی روایات کا لیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے ان علماء کو جو کہتے ہیں نہیں جی حدیث کی کتاب میں جو لفظ آ گیا بس وہ ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے۔ نہیں، ہر بیان کردہ حدیث صحیح نہیں۔ کوئی حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، کوئی حدیث متروک بھی ہوتی ہے، کوئی صحیح بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے صحیح حدیثوں پر، بلکہ یوں کہہ لو ہمارا ایمان ہے سنت پر۔ اس پر ایمان ہے سنت پر۔ ہر صحیح حدیث پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، عمل نہیں ہے۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جب نماز ہوتی تھی نا لوگ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے کیا حال ہے تیرا، کنویں رکعت چل رہی ہے، یہ پوچھ لیتے تھے۔ حدیث تو صحیح ہے، تو کیا اس پر عمل ہوگا؟ نہیں، عمل ہوگا سنت پر، اور سنت کہتے ہیں سرکار کے آخری عمل کو۔ اچھا، یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے حضرت رکانہ والی، اس کو ابو داود اور ابن ماجہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ابو داود ہے، صفحہ پورا 300، باب
فی البتہ، طلاق البتہ، یہ چیک نکال لو۔ حضرت رکانہ نے، اب یہاں صراحت ہے، اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی، نکلائی بھئی، مل گئی کہ نہیں؟ طلاق بتہ دی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ سرکار نے ساری بات سنی تو فرمایا یہ بتا تو نے کتنی طلاقوں کی نیت کی تھی؟ اب یہ پوچھا جا رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے، یہ بتا تو نے طلاق بتہ کہا تھا، تیری نیت کیا تھی؟ کیونکہ بتہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، تین پر بھی ہوتا ہے نا، تو یہ بتا تو نے نیت کتنی کی تھی؟ تو انہوں نے خدا کی قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نے صرف ایک طلاق کی نیت کی تھی، صرف ایک طلاق کی۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ تم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل پھر تو رجوع کر لے، پھر رجوع کا حکم دیا۔ اچھا، اب سرکار کا زمانہ گزر گیا، زمانہ آ گیا حضرت عمر فاروق کا، اور طبیعتوں میں نباہ نہیں ہوتا تھا نا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں انہوں نے دوسری طلاق دی، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں تیسری طلاق دی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ طلاق ثلاثہ نہیں تھی، طلاق بتہ تھی، طلاق البتہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں بھئی کتنی طلاقوں کی نیت کی تھی؟ انہوں نے جب اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہا کہ ایک طلاق کی نیت کی تھی، تو تب سرکار نے اس کو رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ پتہ چلا غیر مقلدوں کی یہ دلیل پختہ نہیں ہے۔ بات ہماری ٹھیک ہے کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ابن ماجہ نے اس حدیث کو صفحہ 149 یہی باب طلاق البتہ میں ذکر کیا ہے۔ ابن ماجہ بھی نکال کے دیکھ لو بھئی، حدیث نمبر 2051۔ اچھا، روایت ذکر کرنے کے بعد امام ابن ماجہ فرماتے ہیں سمیت ابو الحسن علی ابن محمد، میں نے ابو الحسن علی جو بیٹے ہیں محمد کے التنافسی، میں نے ان کو سنا یقولو، وہ فرما رہے تھے ما اشرف ھذا الحدیث، یہ حدیث کتنی عمدہ حدیث ہے، جو پہلی حدیث کی توضیح کر رہی ہے، وضاحت کر رہی، یہ حدیث کتنی اعلیٰ اور کتنی شان والی حدیث ہے۔ یہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ آج سے تقریباً 41-42 سال پہلے یہ میں نے لکھا تھا جو آپ کو آج پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس پر قبلہ حضرت صاحب نے تقریر لکھی تھی، الجواب صحیح والصواب، الجواب صحیح والصواب، کہ جواب صحیح ہے اور درست ہے، والمجیب، اور جواب دینے والا مصیب و مصاب، یہ درست بھی ہے اور اسے ثواب بھی ملے گا، اسے ثواب بھی ملے گا۔ تو تقریر میں لکھا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں عالم رویا میں رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، دیکھا کہ حضور جلوہ افروز ہیں اور محمد بن مالک صدفی بخاری شریف سنا رہے ہیں۔ تو میں نے ایک مسئلہ دریافت کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں،
تو کیا 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی یا ایک رجعی ہوگی؟ یہ سن کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کے کہنے کے مطابق 3 واقع ہو جائیں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک واقع ہوگی۔ فرمایا انہوں نے جو ان تک دلائل پہنچے اس کے مطابق حکم لگایا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پوچھتا ہوں، جو آپ نے فرمایا ہے تو یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 طلاقیں واقع ہوں گی اور وہ عورت اس پر حرام ہو گئی حتیٰ کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ جب سرکار نے یہ حکم فرمایا تو میں نے دیکھا، یہ شیخ اکبر کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث شروع کر دی اور وہ ابلیس تھا۔ اس کے اس تکرار سے میں نے دیکھا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک میں انار نچوڑا گیا ہے۔ سرخ انار اتنا سرخ ہو گیا اور حضور غضبناک ہو گئے اور سرکار نے بلند آواز سے جھڑک کر فرمایا کیا تم بدکاری کرنا چاہتے ہو؟ پھر حضور نے بارہا فرمایا یہ 3 طلاقیں ہیں، یہ 3 طلاقیں ہیں۔ شیخ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد پھر سنانے والے نے صحیح بخاری سنانا شروع کر دی۔ جب ختم ہو گئی تو حبیب خدا سید انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین نے دعا فرمائی، پھر آنکھ کھل گئی۔ قبلہ حضرت صاحب نے حوالہ دیا سعادت الدارین صفحہ 477۔ آگے ابا جی قبلہ لکھتے ہیں اس مبارک خواب سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی واقع ہوں گی اور وہ عورت حرمت غلیظہ سے اس خاوند پر حرام ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص غیر مقلدین سے فتویٰ حاصل کر کے ایسی متعلقہ بیوی کو آباد کرے تو ہمیشہ بدکاری ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچائے۔ واللہ تعالی الموفق وہو تعالی ورسولہ الاعلی عالم۔ ابو سعید محمد امین غفار اللہ۔ یہ ہے وہ رسالہ جس پر قبلہ حضرت صاحب کی تصدیق ہے۔ اب چلیے جی آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ طلاق کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے جب تم عورتوں کو دیو طلاق پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، تو پھر یعنی پہنچنے کے قریب ہو جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا ان کو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے روک لو، ان سے رجوع کر لو۔
او سرحوہن بمعروف، اگر تمہاری مرضی اس عورت کو گھر میں بسانے کی نہیں ہے تو پھر ظلم و ستم کر کے اسے مت چھوڑنا، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو چھوڑنا۔ اور دیکھ لو نیت تمہاری خراب نہ ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور نہ روکنا ان عورتوں کو ضرر دینے کے لیے، اس لیے رجوع نہ کرنا کہ میں اس کو نقصان دوں گا، تنگ کروں گا، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے نہ بڑھو، ایسے نہ کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرو، اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور دیکھو تم کیا تھے، اللہ کے تم پر کتنے احسان ہیں۔ اچھا، پہلے ڈرایا جا رہا ہے، پھر پیار سے سمجھایا جا رہا ہے، خبردار ایسے نہیں کرنا، اگر کوئی ایسے کرے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کو ذرا یاد تو کرو، اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اتارا اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، جس سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ تم نے اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا، ایک حد مقرر۔ اب دیکھو نا، طلاق کے مسئلے میں بھی عورت کو تنگ نہیں کرنا، اسی طرح ہر مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ میں کئی بار جمعوں میں بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹے اپنی حد سے آگے مت بڑھو۔ ہماری ایک حد ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے مقرر فرما دی ہے، وہ کیا ہے؟ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کا حیا نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، وہ ہماری جماعت میں سے ہے ہی نہیں۔ کتنا واضح الفاظ میں ہمیں تلقین کہ چھوٹا ہو اس پر شفقت کرنی ہے، جو بڑا ہو اس کی حیا کرنی ہے۔ لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، اہل سنت کی بات ہی کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ اس حکم کو غفلت کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے۔ نہ چھوٹے پر رحم رہا، نہ بڑے کی حیا رہی، گالیاں سکھوائی گئیں، گالیاں دینا یہ سکھایا گیا، برا بھلا کہنا سکھایا گیا، سخت لب و لہجہ سکھایا گیا۔ اور مجھے تو یاد نہیں تھا، مجھے زاہد نے بتایا کہ استاد جی جب یہ گالیوں والا سلسلہ شروع ہوا تھا، آپ نے جمعہ میں کہا تھا، اوے خدا کے لیے شیر کے منہ کو خون نہ لگاؤ، اگر تم شیر کے منہ کو خون لگاؤ گے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تمہیں ہی کھائے گا، یہ تمہیں ہی کھائے گا۔ اب جو حضرات سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، میرے بھی ان میں کئی پیار والے ہیں، آج ایک افسوسناک حادثہ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ جنازہ میں گولڑا شریف، جنازہ میں ایک عالم دین، بڑے پکے سنی ہیں، وہ اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جب وہ لتاڑتے ہیں ایک دوسرے کو تو سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لڑکے ان کے گلے پڑ گئے، پکڑ لیا ان کو،
اب میں نام نہیں ان کا لیتا، پکڑ لیا ان کو، مارنے لگے تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ سارا رزلٹ کس کا ہے، کس کا رزلٹ ہے سارا؟ تم نہ ایسے کرنا، مخالفت کرو دلیل سے کرو، دلیل سے، بس سخت لب و لہجہ نہ اختیار کرو۔ ہمیں اگر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سخت لب و لہجہ اختیار کیا تو معذرت کر لیتے ہیں، کچھ بگڑتا نہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سرکار کے فرمان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ ابا جی قبلہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کے 90 سال ہونے والے ہیں، 3 اصول ہیں: سچا سچا عشق رسول، اور ہر کام سنت کے مطابق۔ یہ الفاظ، ہر کام سنت کے مطابق، اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ داڑھی سنت کے مطابق رکھنی ہے، وہ جو شلوار پہنی ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہونی ہے، پگڑی شریف بننی ہے، یہی مطلب نہیں، بلکہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ سارے کا سارا نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگیاں اس طرح بسر ہوئیں تو انشاءاللہ قیامت میں بیڑا پار ہونے کا قوی امکان ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو، عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو مت روکو۔ کس بات سے؟ اَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنے خاوندوں سے، مت روکو ان کو۔ اس کے 2 مطلب ہیں، طلاق دی تھی خاوند نے 1 یا 2، رجی طلاقیں تھیں، ظاہر ہے طلاق دی ہو تو خاوند باپ کو بھی غصہ آتا ہے، بھائیوں کو بھی غصہ چڑھتا ہے، اس نے کیوں ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو طلاق دی؟ یہ ورثاء سے بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جب عدت ختم ہو جاتی ہے، نکاح تو ختم ہو گیا، لیکن بعد میں کسی وقت دونوں کے دل میں آتا ہے کہ یار ہم نکاح کر لیں آپس میں تو اچھا ہے۔ اگر عورتیں اپنے انہی خاوندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ یہ سمجھ آ گیا نا پہلا ترجمہ؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جب تم دیو عورتوں کو طلاق، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو ان کی میعاد پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو مت روکو ان کو، أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنی بیویوں کے ساتھ، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہو جائیں۔ دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ خاوند نے دے دی طلاق، عدت ہو گئی ختم، اب اس کی سابقہ بیوی کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو بعض اوقات نا غصے والے بندے بھی ہوتے ہیں نا، میں نہیں انہوں وسن دینا کسی پاسے نا، فلا تعدلوہن، پھر مت روکو ان کو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں کے ساتھ۔ اور دیکھو نا شروع کے الفاظ کیا ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، پھر جنہوں نے طلاق دی انہیں کو حکم ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر مت روکو تم ان کو، أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنی بیویوں سے نکاح کریں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر،
یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے تم میں سے جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا نصیحت اس کو ہے بھی نہیں، جو قیامت کو نہیں مانتا اس کے لیے نصیحت ہے بھی نہیں۔ تو نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا بھی ہے، زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ کیوں؟ وہ بھی اپنی ستھری زندگی گزارے گی، تم بھی اپنی ستھری زندگی گزارو گے، تمہارے دامن پر کوئی ظلم کا داغ نہیں ہوگا۔ واللہ یعلم، اور اللہ ہی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اچھا، طلاق ہو گئی، بچہ ہے گود میں، بچہ دودھ پیتا ہے۔ اب اسی مناسبت سے کچھ مسائل رضاعت کے بیان ہونے لگے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین، پورے 2 سال، بس پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ 2 سال کی مدت اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے۔ اگر کوئی پہلے چھڑانا چاہے تو چھڑا لے، لیکن جو مدت پوری کرنا چاہے اس کے لیے مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اچھا، یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں کہ تمام ائمہ یہی کہتے ہیں کہ مدت رضاعت ہے 2 سال۔ 2 سال کا بچہ ہو گیا، اب اس کے بعد اس نے کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، کیونکہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ لیکن صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں احتیاط کے قائل ہیں۔ ان کے 2 شاگرد بھی ان کے ساتھ نہیں، امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد۔ امام صاحب کہتے ہیں نہیں، دودھ تو 2 سال ہی پلانا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات نا بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے نا، جب اس کی عادت ہوتی ہے منہ مارنے کی، کسی عورت نے اسے اٹھایا ہو بچے نے تو اس نے اسی عادت کے مطابق اگر منہ مار دیا تو 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر اس نے منہ مار دیا نا تو پھر بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن امام صاحب نے یہ بطور احتیاط کہا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو مولود اللہ ہے، جس کا بچہ ہے یعنی باپ پر ہے ان عورتوں کا رزق بھی اور ان عورتوں کا پہناوا بھی، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یعنی یہ نہیں کہ تم طلاق ہو گئی، ماں جو ہے اس کو زبردستی تم کہو کہ نہیں جسے دودھ پلاؤ تو اس کو دو بھی کچھ نہیں، یہ نہیں۔ یا کسی اور سے دودھ پلوایا ہے تو ٹھیک ہے، پلوا سکتے ہو تم، لیکن ان کا کھانا اور ان کا پہناوا جو ہے، ان کے کپڑے چھپڑے، یہ کس کے ذمے ہے؟ بچے کے باپ کے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت کے بغیر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، کسی جان پر بوجھ اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، یعنی حسب استطاعت۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تنگ کیا جائے گا ماں کو بچے کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے ماں کو بھی تنگ نہیں کیا۔ تنگ کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں نا، تو خبردار بچے کی وجہ سے ماں کو تنگ نہیں کرنا۔ ولا مولود لہ، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے باپ اس کو تنگ کرنا ہے بولد، اس کے بچے کی وجہ سے۔
وعلی الوارث مثل ذالک، باپ ہو گیا فوت، پیچھے ان کے جو وارث ہیں نا باپ کے، جو فرائض باپ پر عائد ہوتے تھے وہی فرائض وارث پر بھی عائد ہوں گے، خرچہ ورچہ اب وارث کو دینا پڑے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصال عن تراض منہما، پھر اگر دونوں ارادہ کر لیں ماں اور باپ فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، ماں باپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ٹھیک ہے 1.25 سال دودھ پی لیا کافی ہو گیا، 1.5 سال دودھ پی لیا کافی ہو گیا، مشورہ کر لیتے ہیں نا، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان پر، یعنی 2 سال سے آگے بڑھنا نہیں، 2 سال کے اندر اندر اگر ماں باپ کی مرضی ہو تو دودھ وہ چھڑوا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ بن جائے أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، یعنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ تم بچے کو پلانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، خود سرکار نے نہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی تھی، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ہاں شرط ہے ایک جو طے ہوا تھا نا، پوری دیانتداری سے دینا ہے، تنگ نہیں کرنا، جب کہ تم دے دو ما آتیتم بالمعروف، بھلائی کے ساتھ جو تم نے دینا ہے وہ ان کے سپرد کر دو، یہ نہیں تو کل آئیں تینوں دیاں گا پیسے میں، پرسوں آئیں دیاں گا پیسے، نہیں، جو طے ہوا تھا وہ ان کے سپرد کر دو اچھے طریقے کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ بیوہ عورتیں روکیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، یہ ان کی عدت ہے، یہ سوگ میں گزاریں گی، نہ شوخ کپڑے پہنیں گی، نہ میک اپ کریں گی، نہ خوشبو لگائیں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں کریں، عورت عدت ختم ہونے کے بعد اپنا نکاح کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہے، کر لے، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا، تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ کوئی اور کام کرنا چاہتی ہے معروف طریقے کے شریعت کے دائرے کے اندر، تم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ اب دیکھیے پورا رکوع پڑھ لیجئے، پیچھے آیتیں بھی پڑھتے جائیے۔ عورت کو پابند نہیں کیا گیا کہ تو نکاح نہیں کر سکتی، پھر اگر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو جو کرنا چاہیں کر لیں۔ اب ایسی عورتوں کو پابند نہیں بنایا گیا ولی کا، اپنی طرف سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اچھا تم نے خیال کرنا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اچھا ان عورتوں پر پابندی ہے وہ دوران عدت اپنے نکاح، اپنی شادی کی بات نہیں کر سکتی، اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طریقے سلیقے سے کوئی بات ان کے کان میں ڈال دو، اچھا میرا بھی اللہ وارث ہے، میرا بھی کوئی اللہ چنگا سبب بنا دے، یعنی اس طرح کی بات اگر کرتا ہے نا تو اس کی اجازت ہے، صراحتاً پیغام نہیں دے سکتے تم کہ عدت گزرنے کے بعد میں تم سے شادی کروں گا، یہ نہیں کر سکتے،
ولا جناح علیکم، اور نہیں تم پر کوئی گناہ فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس بات میں کہ جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو۔ پردہ رکھ کے نا اللہ تعالیٰ میرا بھی کوئی سبب بنائے، بس اس طرح کی کوئی بات کرنا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے دل میں چھپا کے رکھا ہے نا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے دل میں ہے کہ میں نے اسے شادی کرنی ہے اس بیوہ عورت سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں ان کی یاد آئے گی، کہ تمہیں ان کی یاد آئے گی۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن چھپ کر ان کے ساتھ کوئی وعدہ موعدہ نہ کرو، نکاح کی پکی بات نہ کرنا۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے، ان کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ فاحذروہ، تو پھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھو نا، دل میں جو بھی ہے اللہ تو جان رہا ہے، تو خبردار کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو کوئی نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، حلیم، بڑے حلم والا ہے، وہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہر گناہ کی توبہ ہے، بس جو حق عبد ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے حق میں سے کوئی حق رہ گیا تو ہر گناہ کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔